رابعہ بصری کی شادی اور ان کی کرامت۔ جب حضرت رابعہ بصری کی وفات کا وقت قریب آیا تو ان کی شاگرد لڑکیاں ان کے پاس بیٹھی تھیں۔ ان لڑکیوں نے درخواست کی کہ ہمیں کچھ نصیحت کریں تو رابعہ بصری نے فرمایا کہ کبھی بھی بغیر نکاح کے نہ رہنا، اور پھر اپنا واقعہ سنایا کہ میری شادی بسم اللہ الرحمن الرحیم پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر جن محترم لوگوں نے احسن طریقے سے عمل کیا اور جنہوں نے اپنی زندگی یا سنت نبوی میں گزار دی، انہیں اولیاء کرام کہا جاتا ہے۔ انہیں مقدس و محترم اور برگزیدہ ہستیوں میں نہایت ہی معتبر نام حضرت سیدہ رابعہ بصری کا ہے۔ حضرت رابعہ بصری قیامت تک خواتین کے لیے مشعل راہ ہیں۔ خواتین و حضرات، معروف صوفی شخصیت رابعہ بصری کی پیدائش 95 ہجری سے 99 ہجری کے دوران عراق کے شہر بصرہ میں ہوئی۔ وہ ایک انتہائی غریب لیکن معزز گھرانے میں پیدا ہوئی۔ رابعہ بصری اپنے والدین کی چوتھی بیٹی تھی، اسی لیے آپ کا نام رابعہ یعنی چوتھی رکھا گیا۔ رابعہ بصری کے والدین کی غربت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ جس رات رابعہ بصری پیدا ہوئی، آپ کے والدین کے پاس دیا جلانے کے لیے تیل نہ تھا اور نہ ہی آپ کو لپیٹنے کے لیے کوئی کپڑا۔ آپ کی والدہ نے آپ کے والد سے درخواست کی کہ پڑوسیوں سے تھوڑا تیل ہی لے آئیں تاکہ دیا جلایا جا سکے۔ آپ کے والد نے پوری زندگی اپنے اخلاق حقیقی کے علاوہ کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلایا تھا۔ رابعہ بصری کے والد پڑوسی کے دروازے تک تو گئے لیکن خالی ہاتھ واپس لوٹ آئے۔ رات کو رابعہ بصری کے والد کو خواب میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی اور انہوں نے رابعہ کے والد کو بشارت دی کہ تمہاری نومولود بیٹی خدا کی برگزیدہ بندی بنے گی اور مسلمانوں کو صحیح راہ پر لے کر آئے گی۔ تم امیر بصرہ کے پاس جاؤ اور اسے ہمارا پیغام دو کہ تم امیر بصرہ ہر روز رات کو 100 مرتبہ اور جمعرات کو 400 مرتبہ درود پاک کا نذرانہ بھیجتے ہو، لیکن پچھلی جمعرات تم نے درود شریف نہ پڑھا، لہٰذا اس کے کفارے کے طور پر 400 دینار بطور کفارہ یہ پیغام پہنچانے والے کو دے دو۔ رابعہ بصری کے والد اٹھے اور امیر بصرہ کے پاس پہنچے۔ اس دوران آپ کی آنکھوں سے خوشی کے آنسو جاری تھے۔ جب امیر بصرہ کو رابعہ بصری کے والد کے ذریعے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام ملا تو یہ جان کر انتہائی خوش ہوا کہ وہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی نظروں میں ہے۔ اس نے شکرانے کے طور پر فوراً 1000 دینار غربا میں تقسیم کروائے اور 400 دینار رابعہ بصری کے والد کو ادا کیے اور ان سے درخواست کی کہ جب بھی کسی چیز کی ضرورت ہو بلا جھجک تشریف لائیں۔ کچھ عرصے بعد رابعہ بصری کے والد انتقال کر گئے۔ اسی اثناء میں بصرہ کے سخت قحط نے اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ قحط کے دوران رابعہ بصری اپنی بہنوں سے بچھڑ گئیں۔ ایک بار رابعہ بصری ایک قافلے میں جا رہی تھی کہ قافلے کو ڈاکوؤں نے لوٹ لیا اور ڈاکوؤں کے سرغنہ نے رابعہ بصری کو اپنی تحویل میں لے لیا اور آپ کو لوٹ کے مال کی طرح بازار میں لونڈی بنا کر بیچ دیا۔ آپ کا آقا آپ سے انتہائی سخت محنت و مشقت کا کام لیتا تھا، اس کے باوجود آپ دن بھر کام کرتی اور رات بھر عبادت کرتی رہتی اور دن میں بھی زیادہ تر روزے رکھتے۔ اتفاقاً ایک دفعہ رابعہ بصری کا آقا آدھی رات کو جاگ گیا اور کسی کی گریہ اوزاری کی آواز سن کر دیکھنے چلا گیا۔ رات کی اس پہر کون اس طرح گریہ اوزاری کر رہا ہے؟ وہ یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ رابعہ بصری اللہ کے حضور سر بسجود ہیں اور نہایت عاجزی کے ساتھ کہہ رہی ہیں، اے اللہ تو میری مجبوریوں سے خوب واقف ہے، گھر کا کام کاج مجھے تیری طرف آنے سے روکتا ہے، تو مجھے اپنی عبادت کے لیے پکارتا ہے، مگر میں جب تک تیری بارگاہ میں حاضر ہوتی ہوں نمازوں کا وقت گزر جاتا ہے، اس لیے میری معذرت قبول فرما لے اور میرے گناہوں کو معاف کر دے۔ اور اپنی کنیز کا یہ کلام اور عبادت کا یہ منظر دیکھ کر رابعہ بصری کا مالک خوف خدا سے لرز گیا۔ اس نے یہ فیصلہ کیا کہ ایسی اللہ والی کنیز سے اپنی خدمت کرانے کی بجائے بہتر یہ ہوگا کہ خود اس کی خدمت کی جائے۔ صبح ہونے پر وہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور اپنے فیصلے سے آپ کو آگاہ کیا۔ اس نے کہا کہ آج سے آپ میری طرف سے آزاد ہیں، اگر آپ اسی گھر میں قیام کریں تو میری خوش نصیبی ہوگی، ورنہ آپ اپنی مرضی کی مالک ہیں، لیکن اگر آپ یہاں سے کوچ کر جانے کا فیصلہ کرتی ہیں تو میری بس ایک ہی درخواست ہے کہ میری طرف سے کی جانے والی تمام زیادتیوں کو اس ذات کے صدقے معاف کر دیں جس کی آپ راتوں کو جاگ جاگ کر عبادت کرتی ہیں۔ ناظرین، جو بھی انسان اللہ کا ہو جاتا ہے تو اللہ پاک اس کی حفاظت و نصرت فرماتے ہیں اور دنیا کی کوئی طاقت بھی اس کو نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ ناظرین، ابتدا میں تو حضرت رابعہ بصری کے حسن و جمال کی دھوم مچی ہوئی تھی، مگر جوانی کے شب و روز انہوں نے یاد الہی میں گزار دی اور ان کے چہرے پر پاکیزگی کا ایک ایسا نقاب تھا کہ دیکھنے والوں کی نگاہیں خود بخود جھک جاتی تھیں۔ اسی زمانے میں ایک نوجوان نے انہیں رات کے وقت چاند کی طرح دمکتے دیکھا۔ وہ آپ رحمت اللہ علیہ کو کوئی غیر میرائی خیالی مخلوق سمجھ کر بھاگ کھڑا ہوا، لیکن دوسری صبح جب وہی چہرہ اسے بصرہ کے ایک بازار میں نظر آیا تو وہ عقل و خرد سے ہاتھ دھو بیٹھا اور رات دن اسی کے تصور میں رہنے لگا۔ آخر دل کے ہاتھوں مجبور ہو گیا تو لوگوں سے پتہ پوچھتا ہوا حضرت رابعہ بصری کے گھر جا پہنچا۔ آپ کہا کرتی تھیں کہ دل کے دروازے ہمیشہ کھلے رکھو، کیا معلوم محبوب کس وقت دستک دے دے، مگر گھر کے دروازے بند ہوں یا کھلے ہوں ان کی دانست میں برابر تھے۔ نوجوان کو خلاف توقع ان کا دروازہ کھلا ہوا ملا۔ اس نے اپنے دل کی دھڑکنوں پر بڑی مشکل سے قابو پایا۔ رات کا وقت تھا، اندر چراغ روشن تھا۔ یہ
سوچ کر بے باکی سے اندر داخل ہو گیا کہ حال دل سنا دینے میں کیا حرج ہے، زیادہ سے زیادہ انکار ہی تو ہو جائے گا۔ واپسی کا دروازہ بہرحال کھلا ہوا ہے، لیکن جب وہ اندر پہنچا تو وہاں کوئی نہیں تھا، البتہ چھت سے ایسی پرسوز آواز آ رہی تھی جیسے کوئی زیر لب ہجر کا رونا رو رہا ہو۔ نوجوان تیزی سے زینے پر چڑھ گیا۔ حضرت رابعہ بصری عشاء کی نماز سے فارغ ہو کر ثنا خوانی کر رہی تھی۔ پروردگار، ستارے روشن ہو گئے، لوگ سو گئے، بادشاہوں نے دروازے بند کر لیے، ہر محبوب اپنے محبوب سے محو راز و نیاز ہے اور میں تیرے سامنے کھڑی ہوں۔ نوجوان پر سختہ طاری ہو گیا۔ اسی اثنا میں حضرت رابعہ بصری نے پلٹ کر اسے ایسی قہر آلود نظروں سے دیکھا کہ اس کی زبان گم ہو گئی۔ رابعہ بصری نے اس کے قریب آ کر پوچھا کہ تم مجھ سے شادی کی درخواست کرنے آئے ہو؟ نوجوان نے لرزتے ہوئے ہاتھ سے اپنی زبان کی طرف اشارہ کیا کہ وہ بول نہیں سکتا۔ حضرت رابعہ بصری نے کہا، اس سے پہلے کہ زبان کی طرح تیرا دل بھی چپ ہو جائے تو جس راستے سے آیا ہے اسی راستے سے لوٹ جا۔ وہ جوان صرف آنکھوں سے التجا کر سکتا تھا کہ نیک خاتون، میری گویائی مجھے واپس دے دے، میں تیرے مرتبہ سے واقف نہیں تھا، مجھ سے غلطی ہوئی، مجھے معاف کر دے۔ لا علمی ہمیشہ قابل معافی ہوتی ہے، اس کے خاموش آنسوں کے جواب میں حضرت رابعہ بصری نے کہا، نوجوان، تو نے اگر مجھ سے کوئی زیادتی کی ہوتی تو میں تجھے یقیناً معاف کر دیتی۔ میں نے خود کو بہت پہلے اپنے رب کے حوالے کر دیا تھا، اب یہ معاملہ تیرے اور رب کے درمیان ہے، معافی مانگنا ہے تو اس سے مانگ، تو صدق کے دل سے توبہ کرنے کا ارادہ کرے تو شاید توبہ کی خاطر تیری زبان کھل جائے۔ یہ کہہ کر وہ نماز کے لیے کھڑی ہو گئی۔ نوجوان بھی بے اختیار سجدے میں گر گیا اور رو رہا تھا، نامعلوم کب تک روتا رہا۔ جب اسے ہوش آیا تو زبان کھل چکی تھی اور توبہ توبہ کا ورد کر رہی تھی۔ بصرہ کے بازاروں میں سالہ سال تک ایک محجوب گرمی، جاڑے اور برسات سے بے نیاز ہو کر دیوانہ وار توبہ توبہ کے نعرے لگاتا رہا۔ اس کے نعروں سے بصرہ کی راتیں گونج اٹھتی تھیں اور بچے سہم کے ماؤں کے سینوں سے دبک جاتے تھے۔ آخر ایک دن وہ محجوب اچانک ہی کہیں غائب ہو گیا، پھر کبھی اس کا پتہ نہیں چلا۔ وہ محجوب یہی مذکورہ جوان تھا جو رابعہ بصری کی بدولت ہی دربار خداوندی میں مقرب ٹھہرا۔ رابعہ بصری ایک بہت ہی نیک اور عابدہ زاہدہ خاتون تھی۔ آج لوگ ان کی عبادت کی مثالیں دیتے ہیں۔ جب ان کی وفات کا وقت قریب آیا تو ان کی شاگرد خواتین اور لڑکیاں ان کے ارد گرد بیٹھی تھیں۔ ان شاگردوں نے درخواست کی کہ ہمیں کچھ نصیحت کریں تو رابعہ بصری نے فرمایا کہ کبھی بھی بغیر نکاح کے نہ رہو، اور پھر اپنا واقعہ سنایا کہ میں جب آدھی رات کو مصلی پر بیٹھ کر اللہ کی عبادت کرتی تھی، اس وقت گلیوں میں پھرنے والا چوکیدار جب میرے گھر کے سامنے سے گزرتا تھا تو میرے دل میں بری بری وسوسے آتے تھے کہ اس وقت سارے لوگ سوئے ہوئے ہیں، کوئی بھی نہیں دیکھ رہا۔ یہ تو اللہ کا کرم ہوا کہ اس نے مجھے زنا سے محفوظ رکھا۔ اس واقعے سے آپ اندازہ لگائیں کہ رابعہ بصری جیسی پاک دامن اور عابدہ زاہدہ خاتون کو ایسے وسوسے آ رہے ہیں تو آج کل کے اس گندے معاشرے میں جہاں ہر طرف بے حیائی، بے پردگی اور بے دینی کا ماحول غالب ہے، ایسے میں کون عورت ہے جو اپنے آپ کو بچائے گی؟ فرمایا، نکاح کے بغیر زندگی کا اسلام میں کوئی تصور نہیں۔ اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی شادیاں کی اور بیک وقت 9 بیویاں چھوڑ کر انتقال فرمایا۔ اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صبح کرتے اس حال میں کہ اہل و عیال کے پاس غربت کے باعث کھانے کو کچھ نہ ہوتا، اور شام کرتے تو بھی یہی حالت ہوتی، مگر اس کے باوجود 9 بیویاں چھوڑ کر انتقال فرمایا۔ اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بغیر نکاح کے زندگی گزارنے سے منع فرمایا ہے۔ خواتین و حضرات، ایک دفعہ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت رابعہ بصری سے کہا کہ آپ شریعت کے مطابق شادی کر لیں۔ فرمایا، نکاح اور شادی اس کے لیے ہے جس کا کوئی وجود ہو، یہاں نہ میرا کوئی وجود ہے اور نہ ہی میں اپنی مالک ہوں، اللہ تعالیٰ کی مملوک ہوں۔ ایک دفعہ کچھ اور لوگوں نے بھی آپ سے کہا کہ آپ شادی کر لیجئے۔ فرمایا، اگر 3 فکروں سے مجھے بے فکر کر دیجئے تو میں ضرور شادی کر لوں گی۔ نمبر 1، کیا میں دنیا سے اپنا ایمان سلامت لے جاؤں گی؟ نمبر 2، روز محشر میرے دائیں ہاتھ میں ہی نام اعمال دیا جائے گا۔ نمبر 3، قیامت کے روز جب لوگ دائیں جانب سے جنت میں اور بائیں جانب سے دوزخ میں پہنچائے جائیں گے تو مجھے کس جانب سے پہنچایا جائے گا؟ لوگوں نے کہا کہ اس کا علم تو خدا ہی کو ہے۔ فرمایا، تو پھر جیسے ہی اتنے عظیم افکار و امام پیش ہوں، وہ بھلا کیا شوہر کر سکتی ہے؟ رابعہ بصری نے تقریباً 88 سال کی عمر پائی۔ آپ نے آخری سانس تک عشق الہی کی لذت اور سرشاری کو اپنا شعار بنائے رکھا، یہاں تک کہ اپنی آخری سانس تک معبود حقیقی کی محبت کا دم بھرتی رہی۔ آخری وقت آپ نے اپنے ولی اور صوفی ساتھیوں کو بتایا کہ میرا محبوب و معبود ہمیشہ سے میرے ساتھ ہے۔ ناظرین، ہمیں حضرت رابعہ بصری کی زندگی سے یہ سبق ملتا ہے کہ اللہ کی پہچان کے دروازے مرد و عورت سب کے لیے کھلے ہیں۔ اللہ کی راہ پر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کی روشنی میں چلنا ہمارا کام ہے، باقی فضل و کرم اللہ کرنے والا ہے۔
रबिया बसरी रहमतुल्लाह अलैह का बेशतर वक्त नमाज पढ़ने में गुजरता था। एक मरतबा कोई परेशान हाल आदमी दुआ करवाने के लिए हाजिर हुआ, देखा तो ज़ोहर की नमाज पढ़ने में मशगूल थी। जब फारिग हुई तो नवाफिल की नियत बांध ली। इसी तरह असर की नमाज का वक्त हो गया, असर की नमाज पढ़कर तस्बीह पढ़ने में मशगूल हो गई, हत्ता कि मगरिब हो गई। नमाज मगरिब अदा करने के बाद अवाबैन की नियत बांध ली। इसी हाल में इशा की अजान हो गई। नमाज इशा के बाद नफल की नियत कर ली, रुकू और सुजदे में मशगूल रही, हत्ता कि फजर की नमाज का वक्त हो गया तो मनाजात में महू हो गई। बिलाखिर फजर की नमाज अदा की तो तिलावत कुरान पाक में मसरूफ हो गई। इसके बाद इशराक के नवाफिल अदा किए तो बैठे बैठे थोड़ी देर ऊँग आ गई। जब बेदार हुई तो रो रो कर दुआ मांगने लगी, ऐ अल्लाह मैं ऐसी आंख से तेरी पनाह चाहती हूँ जो नींद से भरती ही नहीं। राबिया बसरी रहमतुल्लाह अलैह बहुत कम गुफ्तगू किया करती थी। अक्सर औकात कोई गुफ्तगू करनी होती तो आयात कुरानी का सहारा लेकर अपना मतलब बयान करती। लोगों ने पूछा कि आप ऐसा क्यों करती हैं? जवाब में फरमाया, इंसान जो कुछ बोलता है फरिश्ते उसे लिखते रहते हैं। मैं कोशिश करती हूँ कि कुरान मजीद की आयत के सिवा कुछ न बोलूँ। ये एहतियात इसलिए है कि कहीं मेरे मुंह से गलत लफ्ज न निकल जाए और फरिश्ते उसे लिख लें, फिर मुझे महबूब हकीकी के सामने शर्मिंदा होना पड़े। एक शख्स ने राबिया बसरी रहमतुल्लाह अलैहा के सामने दुनिया की बहुत बड़ी मजम्मत की। आप थोड़ी देर सुनती रही, फिर फरमाया, उठ चला जा, तूने इतना वक्त दुनिया की मजम्मत बयान करने में लगा दिया, तुझे दुनिया से बहुत मोहब्बत है। अगर किसी से नफरत हो तो उसका तस्करा भी अच्छा नहीं लगता है। एक मरतबा राबिया बसरी से लोगों ने पूछा कि हमने आपको कभी हंसते नहीं देखा, क्या वजह है? आखिर अल्लाह ताला ने इंसान को हंसने से मना तो नहीं किया। राबिया बसरी रहमतुल्लाह अलैह ने जवाब दिया, बेशक उसने मना तो नहीं फरमाया, मगर मुझे इस काम के लिए फुर्सत नहीं है। लोगों ने हैरानी से कहा, क्या हंसने के लिए भी फुर्सत दरकार होती है? राबिया बसरी ने कहा, हाँ, दुनिया में वही शख्स हंसा है जिसे दिल से इत्मीनान हासिल हो और मैं अभी इस नेमत से महरूम हूँ। हाजिर मजलिस ने दरख्वास्त की कि अपनी बात की वजाहत फरमा दे। राबिया बसरी रहमतुल्लाह अलैहा ने फरमाया, मैंने मोहब्बत के लिए सिर्फ एक हस्ती का इंतखाब किया है और वो अल्लाह ताला की जात में इस खौफ से रोती रहती हूँ कि कहीं मेरी जिंदगी भर की मेहनत जाया ना हो जाए और मरते वक्त मुझसे ये ना कह दिया जाए कि तू हमारे लायक नहीं है। राबिया बसरी रहमतुल्लाह अलैहा ने सारी जिंदगी कमाने पर में गुजार दी। एक मरतबा कुछ लोगों ने एतराज किया, आप लोगों में आरफा के नाम से मशहूर हैं, मगर आप नबी अलैहिस्सलाम की निकाह वाली सुन्नत पर अमल नहीं करती। राबिया बसरी रहमतुल्लाह अलैहा ने जवाब में फरमाया, मुझे 3 बातों का अंदेशा है, अगर तुम मुझे इन अंदेशों से निजात दिला दो तो मैं आज ही निकाह कर लूंगी। मेरा पहला अंदेशा ये है कि मरते वक्त ईमान सलामत ले जाऊंगी या नहीं, दूसरा ये कि नाम अमाल दाएं हाथ में दिया जाएगा या नहीं, तीसरा क़यामत के दिन कुछ लोग जन्नत में जाएंगे, कुछ जहन्नुम में, तुम लोग बताओ कि मैं किस तरफ जाऊंगी। लोगों ने कहा, हमें कुछ मालूम नहीं है, बस अल्लाह ताला ही बेहतर जानता है कि किसका क्या हशर होगा। राबिया बसरी रहमतुल्लाह अलैहा ने इंतहाई पुरसोस लहजे में फरमाया, तुम खुद ही बताओ कि जिस औरत को इस कदर गम हो वो शौहर की खिदमत का बोझ कैसे उठा सकती है। एक बार किसी शख्स ने आपकी तन्हाई में रहने और एतराज करते हुए कहा, जरा बाहर निकल कर देखें कि कैसी बहार आई हुई है। राबिया बसरी ने बेसाख्ता जवाब दिया, मेरा काम साने को देखना है, उसकी सन्नत को नहीं। एक मरतबा राबिया बसरी रहमतुल्लाह अलैहा ने रात दिन पानी से रोजा रखा और पानी से ही इफ्तार किया। घर में खाने के लिए रोटी का एक लुकमा भी नहीं था। जब इफ्तार का वक्त करीब हुआ तो आपको भूख बहुत ज्यादा लगी। नफ्स ने आपसे फरियाद की, राबिया आखिर तू कब तक मुझे भूखा रखेगी? अभी आपके दिल में ये ख्याल ही गुजरा था कि किसी शख्स ने दरवाजे पर दस्तक दी, आप बाहर तशरीफ लाई तो एक न्याज़मंद खाना लेकर खड़ा था। राबिया बसरी रहमतुल्लाह अलैहा ने खाना कबूल फरमा लिया। नफ्स से मुखातिब होकर कहा, अल्लाह ताला ने खाने का इंतजाम कर दिया है, अभी तेरी ख्वाहिश पूरी हो जाएगी। ये कहकर आपने खाना रख दिया और चिराग जलाने के लिए अंदर चली गई। वापस आई तो देखा कि एक बिल्ली ने खाने के बर्तन उलट दिए और जमीन पर गिरा हुआ खाना खा रही है। राबिया बसरी रहमतुल्लाह अलैहा बिल्ली को देखकर मुस्कुराई और फरमाया, शायद ये खाना तेरे लिए भेजा गया हो, इत्मीनान से खा लो। इफ्तार का वक्त करीब हो चुका था। राबिया बसरी रहमतुल्लाह अलैहा ने चाहा कि पानी ही से रोजा इफ्तार कर ले, इतने में तेज हवा का झोंका आया और चिराग बुझ गया। राबिया बसरी रहमतुल्लाह अलैहा ने अंधेरे में आगे बढ़ी, इत्तफाक से पानी का बर्तन गिरा और टूट गया, सारा पानी जमीन पर बह गया। अजीब सूरत हाल थी। बेख्तियार आपकी जुबान से ये अल्फाज निकले, इलाही ये क्या राज है, मैं गुनाहगार हूँ, नहीं जानती कि तेरी रजा क्या है। जवाब में हातिम गैबी ने कहा, ऐ मेरी मोहब्बत का दम भरने वाली, अगर तू चाहती है कि तेरे लिए दुनिया की नेमतें वक्फ कर दूं तो फिर मैं तेरे दिल से अपना गम वापस ले लूंगा, क्योंकि मेरा गम और दुनिया की नेमतें एक ही दिल में जमा नहीं हो सकते। ऐ राबिया, एक तेरी मुराद है और एक मेरी मुराद है, तू बता दोनों मुरादें एक जगह कैसे रह सकती हैं? राबिया बसरी रहमतुल्लाह अलैहा ने जब ये आवाज सुनी तो अपनी रजा को हमेशा के लिए अल्लाह ताला की रजा में गुम कर दिया और कश्त गाने खंजर तस्लीम में शामिल हो गई। राबिया बसरी इश्क इलाही में इस कदर डूबती रहती थी कि खुशी और गम अपनी हैसियत को बैठते थे। आप खौफ व तमा से बेनियाज होकर अल्लाह ताला की इबादत करने को पसंद करती थी। एक बार आप पर जज़्ब की कैफियत तारी हुई तो अहले बसरा ने देखा कि आप एक हाथ में आग और दूसरे हाथ में पानी लेकर जा रही हैं। लोगों ने पूछा कि क्या है, आप कहाँ जा रही हैं? राबिया बसरी ने कहा, मैं इस पानी से दोज़ख को बुझाना चाहती हूँ, राख से जन्नत को जलाना चाहती हूँ, ताकि लोग जन्नत और जहन्नुम के लालच और
خوف سے اللہ تعالیٰ کی عبادت نہ کریں۔ یہ رابعہ بصری کے جذب و مستی کی بات ہے، ورنہ عام مومنین کو قرآن مجید میں خوف و طمع دونوں حالتوں میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کا حکم دیا گیا ہے۔ چنانچہ آپ نے ایک دفعہ مناجات میں کہا، اے اللہ اگر میں تیری عبادت دوزخ کے خوف سے کرتی ہوں تو مجھے دوزخ میں ہی ڈال دینا، اور اگر میری عبادت جنت کے لیے ہے تو مجھ پر جنت حرام کر دینا، اور اگر میری عبادت فقط تیری رضا کے لیے ہے تو مجھے اپنے دیدار سے ہرگز محروم نہ رکھنا۔ ایک مرتبہ آپ نے تہجد کے وقت مناجات کرتے ہوئے فریاد کی، اے اللہ رات آ گئی، دن چلا گیا، ستارے چمکنے لگے، دنیا کے بادشاہوں نے اپنے دروازے بند کر دیے، ایک دروازہ کھلا ہے، میں تجھ سے تجھی کو مانگتی ہوں۔ ایک مرتبہ آپ نے مناجات میں یہ دعا مانگی، اے اللہ جو آسمان کو زمین پر کرنے سے روکے ہوا ہے، شیطان کو مجھ پر مسلط ہونے سے روک دے۔ ایک مرتبہ ایک نوجوان آپ کی مجلس میں حاضر ہوا، اس نے سر پر پٹی باندھ رکھی تھی، آپ نے پوچھا تو اس نے بتایا کہ سر میں درد ہے اور پہلی مرتبہ ایسا ہوا ہے۔ آپ نے عمر پوچھی تو اس نے کہا 30 سال۔ آپ نے فرمایا کہ 30 سال تیرے سر میں درد نہ ہوا، تو نے شکریہ کی پٹی تو کبھی نہ باندھی، پہلی مرتبہ درد ہوا تو شکوے کی پٹی فوراً باندھ لی۔ وہ نوجوان یہ سن کر شرمندہ ہوا اور اس نے اپنے اندر صبر پیدا کرنے کی نیت کر لی۔ ایک مرتبہ کچھ لوگ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہنے لگے، اللہ تعالیٰ نے مرد کو فضیلت بخشی ہے، ہمیشہ مرد ہی کو نبوت و رسالت کا منصب عطا ہوا ہے، کسی عورت کو نبی نہیں بنایا گیا۔ رابعہ بصری نے کہا، بے شک اللہ تعالیٰ کا یہی نظام ہے، مگر ایک بات غور سے سن لو کہ مردوں نے ہی خدا ہونے کا دعویٰ کیا ہے، کسی عورت نے آج تک خدائی دعویٰ نہیں کیا۔ ایک مرتبہ آپ اپنی عبادت خانے میں سوئی ہوئی تھی، ایک چور اندر داخل ہو گیا، اس نے دیکھا کہ صرف ایک چادر کے سوا کچھ موجود نہیں، اس نے چادر اٹھائی اور جانے لگا، اچانک اس کی بینائی ضائع ہو گئی اور اسے دروازہ نظر آنا بند ہو گیا، وہ گھبرا گیا، چادر اس کے ہاتھ سے نیچے گر گئی، اسے دروازہ دوبارہ نظر آنے لگا، اس نے سوچا یہاں سے نکل جاؤں، کہیں بینائی ہمیشہ کے لیے ضائع نہ ہو جائے۔ جب دروازے سے نکلا آواز آئی، اگر ایک دوست سویا ہوا ہو تو دوسرا دوست جاگتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے خوف کا اس کے دل پر ایسا اثر ہوا کہ اس نے ہمیشہ کے لیے چوری سے توبہ کر لی۔ ایک مرتبہ رابعہ بصری کے ہاں 5 درویش حاضر ہوئے، کھانے کا وقت قریب تھا، چنانچہ رابعہ بصری نے خادمہ کو بلا کر پوچھا، مہمانوں کو پیش کرنے کے لیے گھر میں کچھ موجود ہے؟ اس نے کہا صرف ایک روٹی موجود ہے۔ آپ نے فرمایا ایک روٹی 5 مہمانوں کے لیے ناکافی ہے؟ اتنے میں ایک سوالی نے دروازے پر صدا لگائی اور رابعہ بصری نے خادمہ سے کہا وہ روٹی ضرورت مند کو دے دو۔ خادمہ نے حکم کی تعمیل کی، کچھ دیر بعد خادمہ نے بتایا کہ ایک شخص کھانا لے کر آیا ہے۔ رابعہ بصری نے پوچھا کتنی روٹیاں ہیں؟ اس نے کہا 2 روٹیاں ہیں۔ رابعہ بصری نے کہا واپس بھیج دو، وہ کھانا ہمارا نہیں ہے۔ خادمہ نے روٹیاں واپس کر دی۔ تھوڑی دیر بعد خادمہ نے اطلاع دی کہ ایک اور شخص کھانا لایا ہے۔ رابعہ بصری نے پوچھا کتنی روٹیاں ہیں؟ اس نے کہا 5۔ رابعہ بصری نے پھر وہی جواب دیا کہ کھانا لانے والے کو واپس بھیج دو، وہ کھانا ہمارا نہیں ہے۔ خادمہ نے اسے بھی بھیج دیا۔ تھوڑی دیر بعد خادمہ نے بتایا کہ ایک شخص کھانا لایا ہے اور اس میں 11 روٹیاں ہیں۔ رابعہ بصری نے کہا کہ ہاں قبول کر لو، یہ ہمارا رزق ہے، اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے۔ مہمان حضرات یہ سب کچھ دیکھ کر حیران ہو گئے۔ اتنے میں خادمہ نے دسترخوان پر کھانا لگا دیا۔ جب سب لوگ کھانا کھا چکے تو مہمانوں نے سوال پوچھا کہ آپ نے 2 مرتبہ کھانا واپس بھیج دیا، تیسری مرتبہ قبول کیا، اس میں کیا راز ہے؟ رابعہ بصری نے فرمایا کہ اللہ رب العزت کا وعدہ ہے کہ دنیا میں 1 کے بدلے 10 اور آخرت میں 70 دوں گا۔ میں نے 1 روٹی خلوص سے نیت کے ساتھ سائل کو دی، مجھے پکا یقین تھا 1 کے بدلے میں 10 ملیں گی۔ پہلا شخص 2 روٹیاں لایا، دوسرا 5 لایا، میں سمجھ گئی کہ یہ ہمارا رزق نہیں ہے۔ تیسرا 11 روٹیاں لایا، 1 کے بدلے 10، اور 11ویں روٹی جو سائل کو دی تھی اللہ تعالیٰ نے وہ بھی واپس کر دی۔ اللہ تعالیٰ کی شان دیکھیے کہ اپنے وعدے کو پورا کر دکھایا۔ رابعہ بصری کی شان توکل کو دیکھ کر تمام درویش حیران ہو گئے۔ رابعہ بصری کی موت کا واقعہ بھی بڑا عجیب ہے۔ وفات سے کچھ دیر پہلے لوگ عیادت کے لیے حاضر خدمت ہوئے۔ رابعہ بصری نے کہا فرشتوں کے لیے راستہ چھوڑ دو۔ لوگ باہر چلے گئے، کچھ دیر اندر گفتگو کی آوازیں آتی رہیں، جب خاموشی چھا گئی لوگوں نے دروازہ کھول کر دیکھا کہ رابعہ بصری دنیا سے اس طرح رخصت ہو چکی ہیں کہ جیسے ہوا کا جھونکا تیزی سے گزر جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں نیکوکاروں میں شامل کرے، آمین۔ ناظرین کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔